بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شام غریباں پر کلام۔ محترم سامعین، شام غریباں کا موضوع اتنا حساس ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر کلام کرنے کے لیے انتہائی پاکیزہ، شائستہ، اعلیٰ اقدار سے روشناس، روایات عرب سے واقف اور شریف خاندانوں کے ایٹیکیٹس یا رکھ رکھاؤ سے پوری طرح آشنا شخص کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی شخص مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ اگر بیان کرنے والا شخص ان باتوں میں سے کسی ایک سے بھی نہ آشنا ہوگا تو پھر اس سے سہواً کوئی نہ کوئی سوء ادبی ضرور سرزد ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں ذکر مصائب پڑھتے وقت پاک خاندان علیہم السلام کے فضائل کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ذکر مصائب میں کئی مقامات ایسے آ جاتے ہیں کہ جہاں ہمارے مقررین بھائی تمام فضائل پر پانی پھیر دیتے ہیں، یعنی 1 گھنٹہ فضائل پڑھنے کے بعد چند منٹ کے مصائب میں تمام تقریر کی نفی کر دیتے ہیں، اور انہیں سمجھ بھی نہیں آتی کہ ان کا 1 گھنٹے کا خطاب بے سود ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات اور بھی ہیں، مگر ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ پاک خاندان تطہیر علیہم السلام کے بارے میں کوئی ذاتی اور پختہ عقیدہ نہیں رکھتے، بلکہ عوام کی پسند اور ناپسند کے پابند رہتے ہیں، یعنی جو چیز عوام کو پسند ہو وہی کچھ بیان کرتے ہیں۔ اور عوام کا معیار بھی ایک نہیں، بلکہ اکثر لوگ اس معاملے میں دوہرا معیار رکھتے ہیں، یعنی عوام فضائل کی انتہا مانگتے ہیں تاکہ وہ خوب نعرے لگا سکیں، اور مصائب کی بھی انتہا مانگتے ہیں کہ وہ خوب رو سکیں۔ وہ فضائل میں مصائب کو فراموش کر دیتے ہیں اور مصائب میں تمام فضائل کو اچانک بھول جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی رویہ ہے، اور ہر انتہائی رویہ حقیقت سے بعید ہوتا ہے، کیونکہ ایک بیلنسڈ یا متوازن رویہ ہی حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے بارے میں جتنی روایات ہیں وہ کئی سانحات سے گزری ہیں، جن کی وجہ سے ان میں بے پناہ تناقض و تضادات پائے جاتے ہیں، یعنی ایک روایت کچھ کہتی ہے تو دوسری روایت اس کی مخالفت کرتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ تمام متضاد و متناقض روایات بیک وقت درست سمجھی جاتی ہیں اور ہمارے ممبر پر بیان بھی کر دی جاتی ہیں۔ یہاں مناسب ہوگا کہ میں ان سانحات میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتا چلوں جن کی وجہ سے اصل حقائق مسخ ہوئے ہیں یا کیے گئے ہیں۔ دوستو، یہ سانحات ہم اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ اب آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامض اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ الجل الجل یا ولی المظلومین اجر اللہ تعالیٰ فرجک وصلوات اللہ علیہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔